بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ملائکہ، فرشتوں کا ہجوم اور فرشتے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صحبت میں اور ان کے ساتھ۔ قرآن کی یہ آیت، یہ سورہ قدر، اس کی یہ آیت کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ملائکہ اور روح اس شب قدر میں تمام امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر جب تک ہے تب تک ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہیں گے۔ قرآن جب تک باقی ہے شب قدر آتی رہے گی۔ تو گویا مقصود یہ ہے کہ جب جب شب قدر آئے گی ملائکہ اور روح نازل ہوں گے۔ روح کون ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ الروح اعظم من جبرائیل، روح ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو جناب جبرائیل سے بھی عظیم ہے، عالی ہے۔ وَإِنَّ جَبْرَائِيلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جبرائیل وہ ملائکہ میں سے ہیں، فرشتوں میں سے ہیں، لیکن روح فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم مخلوق ہے کہ جو جناب جبرائیل سے بھی عظیم ہے، چونکہ جناب جبرائیل سید الملائکہ ہیں، لیکن ایک مخلوق ایسی اللہ نے خلق کی ہے کہ جو سید الملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یہ نازل ہوتے ہیں۔ تمام انسان آج تک اور آنے والے وقت تک اپنے تمام فضائل و مناقب کے باوجود، تمام شہرت و خصلت کے باوجود کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی نقص و عیب کا شکار ہے۔ کوئی انسان کامل نہیں ہے، خلق کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی انسان کامل نظر نہیں آتا، معصوم نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، عیوب ہیں، نقائص ہیں۔ لہٰذا اس سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مرکز نزول ملائکہ اور روح عام انسان کی ذات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں اور ان کا نزول ایک خاطی، ایک گنہگار اور ایک نقص و نقائص رکھنے والے کے پاس ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہو کہ جو عصمت و طہارت کی اس بلندی پر ہو کہ معصوم فرشتہ اپنا مرکز بھی سمجھے اور اپنا محور بھی اسے سمجھے۔ لہٰذا یہ ذات منحصر ہے ذات امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں، لہٰذا ملائکہ اور روح ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم غور کریں تو ابتدائے ولادت سے ہی، ابتدا سے ہی ملائکہ کا ایک خاص ربط رہا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ جناب حکیمہ خاتون کی جو 9ویں امام کی دختر نیک اختر ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں اور 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی آپ کو پھوپھی کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ وہ بیان کرتی ہیں، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں یہ اس باب میں، باب اول میں اس کو نقل کیا، اس روایت کو۔ وہ کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی کہ یہاں ولادت ہوئی ہے اور میں آئی اور آنے کے بعد تمام واقعات بیان کیا، تفصیل میں نہیں جانا ہے، وہ فقرہ نقل کرتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہے، ایک روشنی ہے، یعنی امام کا چہرہ چمک رہا ہے اور جناب نرجس خاتون کا بھی چہرہ منور ہے، روشنی اور جو ہے وہ ضیاء باری، اور کچھ طائران سفید پرواز کر رہے ہیں، ان کے امام کے سروں پر جو ہے وہ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ جناب حکیمہ خاتون کہتی۔ وہیں پر ابو علی خیزرانی نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک کنیز امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کی تھی، لہٰذا ان کی شہادت کے بعد اس کنیز نے مجھ سے بیان کیا واقعات۔ اس نے بیان کیا کہ جب سید و سردار آقا کی ولادت ہوئی ہے تو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا اور نور کی کرنیں چہرے رخ انور سے ہوتی ہوئی آسمان تک پرواز کر رہی تھی، افق سماوی تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے طائران ابیض سفید پرندے نازل ہو رہے ہیں اور آپ کے رخ انور سے اپنے پر کو مس کر رہے ہیں اور تمام جسم سے اپنے پر کو مس کرنے کے بعد واپس پرواز کر جا رہے ہیں۔
تو ایک مرتبہ ہم گھبرا کر امام کی خدمت میں آئے اور میں نے جو ہے واقعہ بیان کیا، باخبر کیا، تو امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد امام نے جملہ کہا یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ معصوم فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، یہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ میرے بیٹے کے وجود سے کسب فیض کریں، متبرک ہوں، اور جب میرا بیٹا ظہور کرے گا غیبت کے بعد میں تو یہی فرشتے اس کے آوان و انصار اور مددگار میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب مفضل ابن عمر جو ہے وہ مفضل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فرزند رسول بہار میں موجود ہے، فرزند رسول کیا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے وقت ملائکہ اور جن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم اے مفضل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ایک انسان اپنی جماعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی ملائکہ اور جن لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے، لوگ ان کا مشاہدہ کریں گے۔ پھر جناب مفضل کہتے ہیں کہ کیا امام کے ساتھ ساتھ یہ سیر کریں گے، سفر کریں گے؟ کہا ہاں مفضل، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا نجف کی زمین پر جب پہنچا ہے تو ملائکہ کی تعداد 46,000 ہو چکی تھی۔ یہ 46,000 ملائکہ اس کی رقاب میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کی نصرت میں اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہیں پر دوسری روایت ہے کہ جب امام چلیں گے تو فرشتوں کا ایک ہجوم ہوگا جو امام کے ساتھ ہوگا، جناب جبرائیل دائیں طرف ہوں گے، جناب میکائیل بائیں طرف ہوں گے، جناب اسرافیل جو ہے وہ شمال کی جانب ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ ملائکہ مقربین، ملائکہ کروبین، ملائکہ مصومین، یہ قسم ہے ملائکہ کی، یہ تمام کے تمام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لشکر میں شامل ہوں گے اور امام کے ساتھ ساتھ امام کی نصرت کریں گے اور جنگ کریں گے۔ یعنی آپ تصور کریں ناظرین کرام کہ امام کی عظمت یہ ہے کہ معصوم ملائکہ اور فرشتے بھی امام کی رکاب میں شامل ہو کر یعنی ظاہر ہوں گے۔ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں نے مدد کی تھی، فرشتے نازل ہوئے تھے، مدد کیا تھا فرشتوں نے مسلمین کی، لیکن یہاں پر جو فرشتے نازل ہوں گے وہ لوگ بھی دیکھیں گے، دشمن بھی مشاہدہ کریں گے، دوست بھی مشاہدہ کریں گے، لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں گے۔ تو امام کی ذات وہ ہے کہ جو مرکز نزول ملائکہ اور روح ہے، کہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ظہور کے زمانے میں ملائکہ بھی لوگوں کی طرح ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور امام کے ساتھ ساتھ جہاد کریں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے، اسلام کی نصرت کریں گے۔ اسلام دنیا کا ایک عظیم ترین دین ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کفر و شرک کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔